السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ جب سے انسان کو پتہ چلا ہے کہ ہماری زمین، ہمارے سولر سسٹم اور ہماری گیلیکسی کے باہر بھی بہت سی دنیائیں آباد ہیں، تو اس کے ذہن میں ایک ہی سوال جنم لیتا ہے کہ کیا زمین کے علاوہ بھی کہیں زندگی ممکن ہے، اور کیا ہمارے سولر سسٹم سے باہر دریافت ہونے والے سیارے بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہماری زمین۔ اب تک ناسا ہمارے سولر سسٹم کے باہر 5566 سیاروں کو دریافت کر چکا ہے، جن میں سے کچھ تو زندگی کے لیے موزوں ہیں جبکہ کچھ نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ہم سے بہت دور ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو قدرے قریب، کچھ ہماری زمین کی طرح کے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن میں ہماری زمین جیسی بہت سی زمینیں سما سکتی ہیں۔ وہ سیارے جو ہمارے سولر سسٹم سے باہر موجود ہیں، انہیں ایکزو پلانٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سائنسدان بہت سے ایسے ایکزو پلانٹس دریافت کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں۔ آج ہم جس سیارے کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں وہ مختلف پیرامیٹرز کے لحاظ سے تقریباً ہماری زمین ہی کی طرح کا ہے، اور اس سیارے پر اب تک دریافت ہونے والے سبھی سیاروں کی نسبت زندگی کے لیے سازگار حالات موجود ہیں۔ اس سیارے کو ٹی گارڈن بی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس سیارے کی سیر پر لے کر نکلیں، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر وہ کون سی کنڈیشنز اور پیرامیٹرز ہیں جو ایک سیارے کو زندگی کے لیے موزوں بناتے ہیں۔ سولر سسٹم کے باہر موجود سیارے ہمیشہ ہی ہماری دلچسپی کا باعث رہے ہیں، لیکن کسی بھی سیارے کو زندگی کے لیے موزوں قرار دینا آسان کام نہیں۔ سب سے پہلے اس سیارے کا ESI یعنی ارتھ سیمولیٹری انڈیکس معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو ارتھ سیمولیٹری انڈیکس کا مطلب ہے کہ وہ سیارہ جس کے متعلق طے کرنا ہے کہ وہ زندگی کے لیے فیوریبل ہے یا نہیں، وہ زمین سے کس حد تک مماثلت یعنی سملیرٹی رکھتا ہے۔ اس کے لیے جو سب سے اہم فیکٹرز نوٹ کیے جاتے ہیں، ان میں سیارے کا ڈائیمیٹر، ریڈیس، ڈینسٹی، سرفیس ٹیمپریچر، میس، کیمیکل کمپوزیشن، میگنیٹک فیلڈ اور گریوٹی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فیکٹرز کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس سیارے کا ایٹماسفیئر، اس سیارے سے ستارے تک کا فاصلہ جس کے گرد وہ گھوم رہا ہے، اور پانی کی موجودگی وغیرہ، جو کہ زندگی کے لیے انتہائی اہم جزو ہے۔ اس سارے عمل کے دوران زمین کو سٹینڈرڈ اور آئیڈیل مانا جاتا ہے اور اس کا ESI 1 ہے۔ ناظرین، ارتھ سملیرٹی انڈیکس کی بنیاد پر دریافت ہونے والے تمام سیاروں کو 3 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری میں وہ تمام سیارے شامل ہیں جن کی ESI کی ویلیو 0.5 یعنی 0.5 سے کم ہوتی ہے۔ اس کیٹیگری میں ان تمام ایکزو پلانٹس کو شامل کیا جاتا ہے جو یا تو گیس جائنٹ ہوں یا پھر آئس جائنٹ، یا پھر بہت زیادہ گرم ہوں یا بہت زیادہ ٹھنڈے۔ یہ وہی کیٹیگری ہے جس میں ہمارے سولر سسٹم کے زیادہ تر سیاروں کو شامل کیا جاتا ہے، اور یہ زندگی کی بقا کے لیے موزوں نہیں۔ زندگی کے لیے موزوں جن فیکٹرز کے متعلق اوپر بیان کیا گیا ہے، بعض اوقات ان میں سے ایک آدھ بھی سیارے کو زندگی کے لیے غیر موزوں بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وینس کو لے لیجئے، جس کا میس اور ریڈیس تو زمین کے قریب ہی ہے، لیکن سورج کے بہت زیادہ قریب ہونے اور بہت زیادہ ڈینس ایٹماسفیئر ہونے کی وجہ سے اس کا سرفیس ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں زندگی کا سروائیو کرنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وینس کے لیے ESI کی ویلیو 0.44 ہے۔ دوسری کیٹیگری میں وہ تمام سیارے شامل ہیں جن کی ESI کی ویلیو 0.5 سے 0.7 کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ سیارے قدرے زمین سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ پتھریلے بھی ہو سکتے ہیں اور ان پر سمندر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہائی ESI ویلیوز کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان سیاروں پر ضرور زندگی موجود ہوگی، کیونکہ بعض سیارے ایسے بھی دریافت ہوئے ہیں جن کے لیے ESI کی ویلیوز تو کافی ہائی تھیں اور ان کا سائز بھی زمین کے سائز جتنا ہی تھا، لیکن ان کے گرد میگنیٹک فیلڈ کمزور تھی، جس کی وجہ سے وہ خطرناک ریڈیشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے سے قاصر تھے۔ تیسری کیٹیگری میں وہ تمام سیارے شامل ہیں جن کی ESI کی ویلیو 0.7 سے اوپر ہوتی ہے۔ ایسے تمام سیارے ہمارے سولر سسٹم سے باہر موجود ہیں اور انہیں ایکزو پلانٹس کہا جاتا ہے۔ یہ سیارے اپنے سائز اور کنڈیشنز کے لحاظ سے زمین کے قریب ترین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ارتھ سملیرٹی انڈیکس ہائی ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک سیارہ جس کی سیر ہم آپ کو آج کروانے والے ہیں، ٹی گارڈن بی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اب تک دریافت ہونے والے سبھی سیاروں میں زمین سے سب سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے۔ یہ سیارہ ہم سے 12.5 لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے۔ یہ سیارہ ایک چھوٹے سے ریڈ ڈوارف کے گرد گھومتا ہے جسے ٹی گارڈن سٹار کہا جاتا ہے۔ یہ ستارہ جس کے گرد ٹی گارڈن بی سیارہ گھومتا ہے ہمارے سورج سے 1370 گنا مدھم ہے، اور یہ زمین کے بہت قریب ہونے کے باوجود بھی عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس ریڈ ڈوارف کا میس سورج کے میس کا محض 0.09 گنا ہے، اور اس کا ریڈیس
74,440 کلومیٹر ہے۔ اس ستارے میں گریویٹیشنل فورسز اس حد تک موجود ہیں کہ نیوکلیئر ریئیکشنز جاری رہ سکیں، اور اس کی سطح کا ٹیمپریچر 2630 سینٹی گریڈ ہے، جیسا کہ ریڈ ڈوارف ستاروں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ ٹی گارڈن سٹار کا ہیبیٹیبل زون بہت محدود ہے اور اس کے بہت قریب لایا کرتا ہے۔ سن 2019 میں اس ستارے کے گرد 2 سیاروں کو دریافت کیا گیا، جنہیں ٹی گارڈن بی اور ٹی گارڈن سی کا نام دیا گیا۔ ان میں سے ایک یعنی ٹی گارڈن سی ستارے کے ہیبیٹیبل زون کے باہر ایک سرکولر آربٹ کو فالو کر رہا ہے۔ اس کا میس زمین کے میس سے 11 گنا زیادہ ہے اور یہ ایک راکی پلانٹ ہے جو 11.5 دنوں میں ٹی گارڈن سٹار کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے۔ اس کا ریڈیس ہمارے زمین کے ریڈیس سے 3.5 گنا بڑا ہے، لیکن بدقسمتی سے ٹی گارڈن سی سیارہ زندگی کے لیے موزوں نہیں، کیونکہ یہ اپنے ریڈ ڈوارف سے بہت دور ہے، اور مزید یہ کہ ریڈ ڈوارف کی لیومینوسٹی بہت کم ہونے کی وجہ سے اس سیارے پر ایوریج درجہ حرارت -47 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو زندگی کے سروائیول کے لیے موزوں نہیں۔ کیونکہ اس کی سطح کا ٹیمپریچر بہت کم ہے تو اس پر جمی ہوئی برف کے نیچے سمندر ہو سکتے ہیں، جہاں کوئی بعید نہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں زندگی موجود ہو۔ لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث تو وہ سیارہ ہے جو ہیبیٹیبل زون میں موجود ہے، یعنی ٹی گارڈن بی سیارہ۔ حیران کن طور پر اس سیارے کی ESI کی ویلیو 0.95 ہے، جو اب تک کی سب سے زیادہ ہائی ویلیو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سیارے کو زمین کے متبادل کے طور پر سوچا جا رہا ہے، اور سائنسدان مکمل طور پر پر امید ہیں کہ یہاں زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ اس سیارے کو ریڈ ڈوارف کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرنے میں تقریباً 5 دن لگتے ہیں، یعنی اگر ہم یہاں رہنے لگ جائیں تو ہمارا ایک سال محض 5 دنوں پر مشتمل ہوگا، اور اس حساب سے مہینوں اور ہفتوں کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ یہ سیارہ ریڈ ڈوارف کے گرد ایک سرکولر آربٹ کو فالو کر رہا ہے اور مسلسل اپنے ستارے کے ہیبیٹیبل زون میں رہتا ہے۔ یہ ریڈ ڈوارف سے ہماری زمین کے مقابلے میں 15 گنا زیادہ ریڈیشنز ریسیو کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا میس زمین کے میس کا 1.05 ہے۔ جہاں تک اس کے ریڈیس کی بات ہے تو وہ زمین کے ریڈیس کے قریب ہی ہے، اور یہ چیز اسے زمین کے اور بھی قریب کرتی ہے۔ کیونکہ اس کا ریڈیس زمین کے ریڈیس کے قریب ہے تو یہاں گریوٹی کی ویلیو ہماری زمین پر موجود ویلیو کے قریب ہوگی۔ اس سیارے کی انر کور میٹل کی بنی ہوئی ہے، اور کور کے باہر موجود کرسٹ مختلف حصوں پر مشتمل ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہے۔ سائنسدانوں نے میتھمیٹیکل ماڈلنگ کے ذریعے اس سیارے کے ٹیمپریچر کا اندازہ لگایا تو ان کے ہاتھ حیران کن معلومات لگیں۔ جو ڈیٹا میتھمیٹیکل ماڈلنگ سے اکٹھا کیا گیا وہ بتا رہا تھا کہ اس سیارے کا ایوریج ٹیمپریچر 28 سینٹی گریڈ ہے، جو زمین کے ایوریج ٹیمپریچر کا دگنا ہے، اور زندگی کے لیے بہت موزوں ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر اس سیارے کا ٹیمپریچر 28 سینٹی گریڈ ہے تو یہاں ضرور سمندر بھی موجود ہیں، اور ان میں مائکرو آرگینزمز کی صورت میں زندگی کے ملنے کے امکانات بہت وسیع ہیں۔ ابھی اس سیارے کے ایٹماسفیئر کے متعلق ہمارے پاس ڈائریکٹلی کوئی معلومات موجود نہیں ہے، لیکن سائنسدانوں کو اس حوالے سے بھی اچھے کی امید ہے، کیونکہ اس کا ایوریج ٹیمپریچر اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس سیارے کا ایٹماسفیئر بہت زیادہ ڈینس نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو گرین ہاؤس کی وجہ سے ایوریج ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا۔ اس سیارے کے متعلق 2 بری خبریں ہیں۔ ایک بری خبر یہ کہ اس کا ایک حصہ مسلسل ریڈ ڈوارف کے سامنے ہے، جبکہ دوسرا اس کی متضاد سمت میں ہے، یعنی ایک حصے پر مسلسل ریڈیشن پڑتی رہتی ہے جبکہ دوسرا حصہ تاریک ہے، جس کی وجہ سے اس سیارے کے دونوں حصوں میں درجہ حرارت کا خاصا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایوریج ٹیمپریچر 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کسی خوشخبری سے کم نہیں۔ دوسری بری خبر یہ ہے کہ یہ سیارہ ریڈ ڈوارف کے گرد گھوم رہا ہے، اور ریڈ ڈوارف ایسے ستارے ہیں جن کی لیومینوسٹی یعنی روشنی کی شدت اچانک 30% تک بڑھ سکتی ہے، جس کا نتیجہ ڈائریکٹلی طور پر اس ستارے کے گرد گھومتے ہوئے سیارے کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ٹی گارڈن بی ایک ایسا سیارہ ہے جس کے متعلق سائنسدان نہ صرف پر امید ہیں کہ یہاں زندگی موجود ہو سکتی ہے، بلکہ اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے بھی بےتاب ہیں۔ لیکن اس تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا اور ہماری زمین کا فاصلہ ہے، جو کہ 12.5 یعنی 12.5 لائٹ ایئر ہے۔ یعنی اگر روشنی اس وقت یہاں سے اس سیارے کی طرف سفر کرنا شروع کر دے تو اگلے 12.5 سالوں تک اس سیارے پر پہنچے گی، اور روشنی کی رفتار تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ 1 سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر ہے۔ اس سے آپ اس سیارے کا ہماری زمین سے فاصلہ تصور کر سکتے ہیں، جو اس کے اور ہمارے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیا مستقبل میں کبھی ہم ٹی گارڈن بی پر قدم رکھ پائیں گے؟ اس سوال کا جواب شاید وقت پر چھوڑ دینا ہی مناسب ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔
آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔